السلام علیکم دوستو، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کو جس برتن میں ڈالا جاتا ہے پانی وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کباب، شامی، پکوڑے، سموسے، کلفیاں وغیرہ بنی ہوئی دیکھتے ہیں، مٹیریل تقریباً ایک سا ہوتا ہے، لیکن جس برتن میں ان کو جمانے کے لیے ڈالتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو شکل وہی ہوتی ہے۔ یہی حال انسان کے علم کا بھی ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر مطلق علم ہوتا ہے، لیکن جب وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر موجود جو پہلے سے سانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ علم ان سانچوں کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک کتاب کو اگر 100 بندے پڑھیں گے تو 100 بندوں کو اس کتاب کا کوئی الگ ہی معنی سمجھ آتا ہے۔ ایک شخص کو اسی کتاب کے اندر سے معاشرے کی بہتری کا پیغام سمجھ آتا ہے، دوسرے کو وہ صرف کتاب ایک لفظوں کا مجموعہ سمجھ آتی ہے، تیسرا شخص اس کتاب کو بڑی غیر مفید اور نقصان دہ کتاب سمجھتا ہے، تو چوتھا کوئی اور معنی لیتا ہے۔ یعنی ہمارے دماغ کے اندر وہ سانچے بنے ہوئے ہیں، جیسے برف والے سانچے، کلفی والے سانچے، پکوڑوں سموسوں والے سانچے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم چیزوں کو ڈالتے ہیں تو باہر جب نکلتی ہیں تو اسی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو ہم جب سانچوں سے بھرے ہوئے دماغوں کے اندر کوئی علم جاتا ہے، کوئی بات جاتی ہے تو وہ اندر جا کر انہیں سانچوں میں ڈھل جاتی ہے اور پھر انہیں سانچوں کے مطابق وہ رد عمل باہر آتا ہے۔ ہاں، اگر کہیں پر سانچے بنے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ ہوتا ہے بچوں کا دماغ۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ سانچوں سے پاک ہوتا ہے۔ سانچے یہ بڑے ان کو دیتے ہیں، مختلف سانچے، مختلف نظریات کے سانچے، عقائد کے سانچے، نفرت اور تعصب کے سانچے۔ گھروں میں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار تمہارے جو دادک وال ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، نانک وال زیادہ اچھے ہیں، یا باپ کی طرف سے ٹریننگ دی جائے تو دادو زیادہ اچھی ہیں، نانو زیادہ اچھی نہیں ہیں، فلاں سکول والے اچھے نہیں ہیں، فلاں والے اچھے ہیں، فلاں مسلک والے ایسے ہیں اور فلاں مسلک والے ایسے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں بچوں کو سانچے ہم بڑے لوگ بناتے ہیں، لیکن اب جب تک بچوں کے ذہن میں سانچے نہیں ہوتے وہ بچے سوال کرتے ہیں۔ سانچوں سے خالی جو دماغ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سانچے جن میں پختہ نہیں ہوتے وہ بچے سوال کرتے ہیں، لیکن بڑے کیا کرتے ہیں اکثر ان سوالوں کو غیر ضروری قرار دے کر یا جواب نہیں دیتے یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر irrelevant جو ہے وہ جواب دیں گے، ایسا جواب دیں گے جس کا سوال کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں حقیقت میں یہ بچوں کی ذہانت کی موت ہوتی ہے۔ بچے جب سوال کریں اور ان کو ڈرا کر دھمکا کر سوال کرنے سے روک دیا جائے اور سوال کو بے ادبی یا بدتمیزی قرار دے دیا جائے تو بچے جو ہیں وہ سوال کرنے سے ڈر جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کے اندر سے تجسس نکل جاتا ہے۔ جب تجسس کی موت ہوتی ہے تو پھر بس وہ جی حضور، ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ کہہ کر بچے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے، کسی چیز پر وہ سوال نہیں اٹھا پاتے، اور یہیں سے جو ہے وہ بچے ایسے سمجھیں کہ ایسے سانچوں میں ڈال جاتے ہیں کہ جن سانچوں کے اندر جتنا علم مرضی ڈال لیں وہ باہر اسی سانچے میں نکل کر آتا ہے۔ اگر جن سے بچے نفرت کرتے ہیں آپ ان کی 1000 خوبیاں بتا دیں گے تو وہ خوبیاں انہی سانچوں میں ڈال جائیں گی، نہیں یہ پروپوگنڈا ہے، یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ ایک خوبی صرف دکھانے کے لیے اور ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہے، یا اپنوں کی 1000 برائیاں دکھا دیں گے، 1000 برے کام دکھا دیں گے تو وہ سانچے ان کا دفاع ہی کریں گے، نہیں یار یہ تو ایسی ہے، یہ تو کوئی نارمل بات ہے، یہ تو روٹین میٹر ہے، اس میں یہ برائی نہیں ہے۔ مطلب یہ چیز، یہ سانچے جو ہیں
یہ بچوں کے ذہنوں میں بنانا حقیقت میں ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ والدین اگر بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ یہ سکھائیں کہ بیٹا جو چیز کرنی ہے سوچ سمجھ کر اپنی عقل سے، اپنی دانش سے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، بار بار عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے، تو جو چیز تمہاری عقل میں آئے، تمہیں صحیح لگے، اس پر زیادہ غور و فکر کرنا ہے، اور جو چیز تمہاری عقل کو صحیح نہیں لگتی اس پر بار بار سوالات کرنے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری عقل اس پر 100% اس کے غلط یا درست ہونے پر فیصلہ اختیار نہ کر لے۔